السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھروسہ، یہ بھروسہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی عمارت ہے جس میں روحیں اپنے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ قیام کرتی ہیں، تو پھر یہ اتنی مضبوط عمارت آخر کیسے قائم ہوتی ہے کہ جس میں روح اور ایمان پورے سکون و اطمینان سے بسیرا بھی کرتے ہیں اور انہیں یقینی تحفظ اور امان بھی میسر ہوتا ہے۔ بھروسہ احساسات کی دنیا میں سرداری کی حامل ایک انتہائی طاقتور جذبے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جسے امانت کے طور پر ہر انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی روح میں ودیعت کیا گیا ہے کہ جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے سکون و اطمینان اور راحت و آرام کے لیے کسی بہترین مقام پر اپنے خاطر کسی عظیم جہان کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ یہ زمین پر اپنا گھر نہیں بناتا بلکہ دلوں میں جگہ مانگتا ہے۔ اس کی آمد الفتوں کے بعد ہوتی ہے اور الفتوں کی آمد احسان شناسی کے پسندیدہ موسموں کے آنے سے ہوتی ہے، اور وہ موسم پہلے اس کھیتی میں اعلیٰ اخلاقیات کی نرمی سے گوڈی کرتی ہے، پھر دلوں کی سرزمین کو جاذب بناتی ہے، پھر شفقت و محبت کی بیج دبائی جاتی ہیں اور منحت سے عرق ریزی کی جاتی ہے، پھر یہاں پر رحم دلی کی فضاؤں سے بہار آتی ہے جن سے حق و صداقت اور یقین کی کونپلیں کھلتی ہیں۔ پھر ان پودوں کے سکون و اطمینان کا سائبان تلے بلا شک و شبہ پاکیزہ اور حقیقی مسکراہٹوں سے مزیں دل کی گہرائیوں سے صاف اور شفاف تقویٰ سے تسلسل کے ساتھ آبیاری جاری رکھی جاتی ہے۔ پھر جب وہ کونپلیں پھول بن جاتی ہیں اور راحتوں کی خوشبو طراف میں پھیل جاتی ہے اور ہر طرح کی ظلمتوں کی تمام خود رو جڑی بوٹیوں سے یہاں کی کانٹ کاچ اور صفائی کی جاتی ہے اور اس کی آمد کے تمام راستوں کو بے خار، رواں اور ملائم کیا جاتا ہے، اس کی حدود کی حفاظت کو حد بندی کی باڑ لگائی جاتی ہے اور دشمن سے بچاؤ کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر بھروسے کی آمد ہوتی ہے اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ نکھر جاتا ہے۔ یہ کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور مرجھائی چہروں پر نکھار آ جاتا ہے۔ بے یقینی یقین میں بدل جاتے ہیں اور پھر اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فکریں بے فکری کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، راحتوں کو وسعتیں ملتی ہیں اور یقین کو ایمان مل جاتا ہے۔ پھر ہر طرف خوشیوں کے پرندے چہچہاتے پھرتے ہیں۔ پس اس کے اصول اور خرچ کے لیے ہر ذی روح کا اپنا ایک الگ زاویہ نگاہ ہوتا ہے اور اس تک رسائی کی منزلیں بھی مختلف ہوتی ہیں جو اس کے لیے کسی بہترین معیار کا تعین کرتی ہیں۔ پھر اپنے قوت اور دسترس تک اسے جو خود سے بہتر لگتا ہے، یہ بھروسہ وہاں کچھ دیر کے لیے قیام کرتا ہے اور جب تک اسے کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی یہ وہیں رکے رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر اچانک کسی چوٹ کے لگنے پر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے کوئی اور آسمان دکھائی دینے لگتا ہے، پر وہ اپنی زندگی تک ہر ٹھوکر کو آزمائش سمجھ کر سہتا رہتا ہے، بلا وجہ اپنے میزبان کو امتحانوں میں تنہا در در کی ٹھوکروں کے حوالے نہیں کرتا، اس کی خاطر ہر دکھ کو سہتا جاتا ہے یہاں تک کہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تب اس کی قدر نہ کرنے والے کے پاس سوائے پچھتاؤ کے پھر اور کچھ نہیں رہتا۔ بس اسے کھو دینے والے انتہائی بد نصیب ہوتے ہیں، جبکہ اسے سنبھال کر رکھنے والے اسے کبھی بھی کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتے جو اس کی حفاظت نہ کر سکے، بلکہ وہ اس کی اصلی اور حقیقی منزل اس کے مالک حقیقی تک پہنچانے کی غرض سے
اپنی تلاش کا سفر جاری رکھتے ہیں، اور منزل کے جو ہر حال میں اور ہر لحاظ سے ابدی بھی ہو اور دائمی بھی، اور اس کی حفاظت کے حوالے سے وہ ہر طرح کی خوف و خطر سے بے نیاز ہو سکے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اسے کبھی بھی ٹوٹنے نہ دے گا، اور جو اس سے کسی بھی حوالے کرتے وقت اس معیار کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے، انہیں بہت سے دکھ اٹھانا پڑتے ہیں، اور پھر یہ وہیں پر ٹوٹا بھی کرتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمان اور رحیم کی رضا و خوشنودی پر پرواہ نہ کی، بھلا وہ اس کے بندوں کی پرواہ کب اور کیوں کرے گا؟ بس فرد کی اس زاویہ نگاہ میں نکھار لانے والی چیز جو اس کی روشنی بھی دیتی ہے اور وسعتوں کی طاقت بھی، جو پھر اس کے لیے کسی بہترین مقام کا تعین بھی کرتی ہے، اس چیز کا نام علم حق، اور پھر اس کے اطمینان و دائم امید اسی علم پر عمل کی استقامت سے ملا کرتی ہے۔ اسے بصیرت کہتے ہیں، جس تک پہنچنے کی توفیق صدق دل سے اخلاص کی دولت پاس رکھنے والے رحمت خداوندی کی طلب کرتے رہنے سے مل سکتی ہے، ورنہ انسان کو اپنی ہی خول کا قیدی ہو کر رہ جاتا ہے، ان کے خدا داد نعمتوں سے بھی کبھی مستفیض نہیں ہو پاتا۔ بس اپنے پیاروں کا اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ قائم کرنے میں ان کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت کی پہچان سے لے کر اس کی معراج تک کے سفر کی داستان ہے۔ کئی دفعہ یہ سفر ایک سیکنڈ کی 1000ویں حصے میں بھی طے ہو جایا کرتا ہے، اور کبھی اس کے لیے تمام عمریں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ جیسا کہ بہتر سے بہترین اور کامل سے کامل ترین تک رسائی کا سفر بڑی ہمت، حوصلے، جدوجہد اور پاکیزگی پر استقامت کا متقاضی ہوتا ہے، اور جب کسی کی ملاقات کی ایسی ہی پاکیزہ اور کامل ہستی سے ہو جائے تو اس کا آدھا سفر اسی لمحے طے ہو جاتا ہے جو اسے کامل ترین کا پتہ دے جاتا ہے۔ مومن اس لحاظ سے خوش قسمت ترین ہے اور اس کا مقدر بھی بہت مبارک ہے کہ اس کا رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں خالق و مالک حقیقی کی طرف سے کامل ترین ہستی اور محبوبیت کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ جس کی مثال بھی ممکن نہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایسی امت کی قسمتوں پہ لاکھوں درود، ایسی امت کی قسمتوں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع صلی اللہ علیہ وسلم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں۔